سيدي فرج قريب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. اما بعد، قال اللہ عز وجل في القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے جسے وسعت دی ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کی مالی حالت کمزور ہو تو جو اللہ نے اسے وسعت دی ہے اس کے مطابق اہل و عیال پہ خرچ کرے. اللہ رب العزت کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا ہے. تنگی کے بعد اللہ یسر اور فراخی اور کشادگی عطا فرماتا ہے. معزز سامعین، اہل و عیال پر خرچ کرنا بڑی فضیلت کا حامل ہے. یوں خیال ہوتا ہے کہ اب اگر کسی غریب پر خرچ کریں گے، ہم کسی بیوہ کو کھلائیں گے، ہم کسی یتیم کی داد رسی کریں گے، ہم کسی غریب کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیں گے یا اسے روٹی کھلا دیں گے، کسی بے نوا کی خدمت کریں گے تو اس پر ہمیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہ محتاج ہے، وہ ضرورت مند ہے، اور کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. بلکہ اعلیٰ درجے کے اخلاق جس کی بنیاد پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اسے شمار کیا گیا ہے. اعلیٰ درجے کے اخلاق میں ان کا شمار ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا سے تشریف لے آئے تو آپ پر ایک لرزہ سا طاری تھا. جو واقعہ پیش آیا تھا وہ غیر معمولی تھا، جس کی وجہ سے ایک سراسیمگی کی کیفیت سے آپ دوچار تھے، اور آپ نے آ کر کے اپنے اہل حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین سے کہا: زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑا دو. فزملوہ، تو انہوں نے چادر اڑا دیا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا: خشیت علی نفسی، مجھے تو اندیشہ ہو گیا اپنی جان کا. ایسی صورتحال پیش آئی کہ مجھے اندیشہ ہو گیا اپنی جان کا، میرا دم نہ گھٹ جائے. یہ جملہ سننا تھا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا: کلا، آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ اللہ عز و جل آپ کے ساتھ ہرگز ایسا نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو انہوں نے بڑی قوت کے ساتھ کہا: کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا. اس لیے انک تحمل الکل وتکسب المعدوم، کہ آپ بے نوا، مسکین، فقیر اور بیکار، معاش کے اعتبار سے ناکارہ جو اشخاص ہو چکے ہیں ان کی فکر کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. جو لوگوں پہ بوجھ ہیں ان کے بوجھ کو آپ اٹھا لیتے ہیں. آپ میزبانی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں،
اور جب کوئی مصیبت آپ پڑتی ہے تو آپ مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں. تو آپ جب لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کی مصیبتوں کا ازالہ کرتے ہیں، ان کے دکھ درد میں تسلی کا سامان فراہم کرتے ہیں، ان کی مصیبت کی گھڑی میں ان کو دلاسا دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا. تو انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کسی دوسرے کے کام آنا یہ بہت بڑی بات ہے، اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے. اور آقا رسالت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس میں فائق تھے، جس کی شہادت اللہ رب العزت نے خود دی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ تو اخلاق کے بلند معیار پہ ہیں، خلق عظیم کے حامل ہیں. آپ کو گالیاں دیتے ہیں لوگ تو آپ ان کو دعائیں دیتے ہیں، آپ پر پتھر مارا جاتا ہے تو آپ ان کے لیے پھول برساتے ہیں، آپ کی راہ میں جو کانٹے بچھاتے ہیں ان کے گھر پہنچ کر ان کی تیمارداری کرتے ہیں. آپ کے اخلاق کو کون پا سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شیوا تھا، یہی مزاج تھا. اسی مزاج نے آپ کو اس وقت جب مکہ مکرمہ میں بڑی زیادتیاں ہو رہی تھی، ظلم و جور کا بازار گرم تھا، اجنبی مسافر کو لوٹ لیا جاتا تھا. عکاظ کے بازار میں، ظلم جنہ کے بازار میں، موسم حج میں آنے والے غریب الدیار لوگوں کے اسباب کو لوٹ لیا جاتا تھا. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس کے آپ اہم رکن تھے، جسے حلف الفضول کہا جاتا تھا، جس میں نوجوان شریک تھے. اور نوجوانوں نے یہ طے کیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں ہم کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، زیادتی نہیں ہونے دیں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، لوگوں کے کام آنا. تو لوگوں کے کام آنے کو انسان بڑی اہمیت دیتا ہے، اور اسوہ رسول سے بھی یہ ثابت ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اپنے اہل پر، اپنے بچوں پہ خرچ کرنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے. یعنی جو صدقہ ہم غیروں پہ کرتے ہیں، جو ہم دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنی اولاد پہ خرچ کرنا بھی اجر و ثواب کا حامل ہے. ایسا نہیں کہ یہ سمجھا جائے کہ ہم اپنے اہل و عیال کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اس پر ہم کو کچھ نہیں مل رہا ہے. نہیں، ایمانی اور غیر ایمانی سوچ، اسلامی اور غیر اسلامی فکر و تخیل کا الگ الگ اندیا ہم کو ملتا ہے. وہ یہ کہ ایک غیر مسلم جب وہ خرچ کرتا ہے اپنے اہل و عیال پہ تو وہ یہ سمجھ کے خرچ کرتا ہے کہ ہم اپنوں کے لیے یہ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں، اپنی بیوی کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. لیکن ایک مسلمان جب خرچ کرتا ہے تو اس حدیث کے تناظر میں جو ہے جابر بن عبداللہ یا ہے ابو مسعود بدری یا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مروی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ پیسہ جو ایک مسلمان اپنے بچوں پہ، اپنے اہل عیال پہ خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے. تو گویا کہ ایک مسلمان جب خرچ کر رہا ہے، اپنی بیوی کے لیے کپڑا خرید کے لا رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے جوڑے بنا رہا ہے، ان کے لیے کتابیں اور کاپیاں فراہم کر رہا ہے، ان کے رہنے کے لیے مکان بنا رہا ہے، ان کے لیے سواری خرید کر کے لا رہا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے فکر مند ہے، اور اس کے لیے وہ ملازمت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اس کے لیے کوششیں کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں گویا اس کی عبادت ہیں، اور اس پر اجر و ثواب اس کو مل رہا ہے. دنیا میں اپنوں کے کام بھی آ رہا ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب آخرت میں بھی اس کو ملے گا. اسی کو کہتے ہیں آم کے آم و گٹھلیوں کے دام. آم کے آم و گٹھلیوں کے دام، یعنی ایک تو اپنے اولاد کے لیے کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کر رہا ہے، لیکن
اجر و ثواب کی نیت سے کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کا اجر و ثواب بھی اسے عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے اہل کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، ان حقوق کو پورا کرو، ان حقوق کو پورا کرو۔ اپنی اولاد سے محبت کرنا، اپنی اولاد کو خوش رکھنا، اپنی بیوی کو خوش رکھنا، یہ بھی اجر و ثواب کا حامل ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، کھلاتا ہے، خواہ محبت و شہوت ہی کی بنیاد پہ کیوں نہ ہو، تو اس پر اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے کہ اس نے اپنے بیوی کے حق کو پہچانا، اس نے اپنے بیوی کے حق کو جانا، اور اس کی تسلی اور خوشی اور مسرت و شادمانی کا موقع اسے جو ملنا چاہیے تھا شوہر کی طرف سے اسے مل رہا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے جب اللہ کے بندے کا دل خوش ہوتا ہے۔ حضرات، یہ اسلامی تعلیم ہے، یہ اسلامی اخلاقیات کہ وہ چیز جو ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری میں بھی اللہ نے احتساب کی بنیاد پہ، ثواب کی امید کی بنیاد پہ جب ہم وہ کام کرتے ہیں تو اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ لہذا ایک شوہر، ایک باپ جب تجارت کے لیے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہے، ملازمت کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہے اور پورا سال گزارتا ہے، تو یہ اس کے لیے عبادت کا زمانہ ہے۔ اس پورے سال اگر وہ اس نیت سے رہتا ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر بچوں کی خدمت، اہل و عیال کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے، لہذا اس تصور کے ساتھ وہ رہتا ہے تو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب اسے ملتا ہے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر ہم آپ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔